بسم اللہ الرحمن الرحیم 99% لوگ نماز مغرب غلط پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے غربت آتی ہے۔ نماز مغرب کا مکمل درست طریقہ مغرب پڑھ رہے ہیں یا ضائع کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ایک تلخ مگر قابل غور حقیقت ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نماز کو محض ایک رسم یا روزمرہ کی عادت سمجھ کر ادا کر رہی ہے، جبکہ نماز در حقیقت ایمان، رزق، برکت اور کامیابی کی بنیاد ہے۔ خاص طور پر نماز مغرب کے بارے میں یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ اکثر لوگ اس نماز کو یا تو عجلت میں ادا کرتے ہیں یا اس کے ارکان، واجبات، سنن اور خشوع و خضوع کا خیال نہیں رکھتے، جس کے نتیجے میں نماز تو ادا ہو جاتی ہے مگر اس کا نور، اس کا اثر اور اس کی برکت زندگی سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اہل علم نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ غلط طریقے سے پڑھی گئی نماز انسان کو روحانی فائدہ دینے کے بجائے بعض اوقات محرومی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ محض نماز پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ نماز کو اس کے صحیح طریقے، صحیح وقت اور صحیح توجہ کے ساتھ ادا کرنا۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود دل میں چین کیوں نہیں؟ گھر میں رزق ہے مگر برکت نہیں، سکون ہے مگر قرار نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز مغرب تو پڑھ رہے ہیں مگر درست نہیں پڑھ رہے؟ اس ایک چھوٹی سی کوتاہی جو خاموشی سے زندگی سے رحمتیں چھین رہی ہے، اس کی وجہ نماز مغرب کا صحیح اور وقت پر ادا نہ کرنا ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نماز مغرب غلط پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، ایک تحقیق کے مطابق 99% نماز مغرب میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آتا ہے کہ جو شخص نماز صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو غلطیاں کرتا ہے وہ نماز کو ضائع کرتا ہے۔ یہ جو غلط طریقے سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، غربت، پریشانی اور محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں بے برکتی بس نماز مغرب کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ کہ آپ واقعی نماز مغرب صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نماز مغرب کا وہ مسنون طریقہ جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، نماز مغرب کو قرآن و حدیث میں خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دن اور رات کے سنگم پر ادا کی جاتی ہے۔ جب انسان دن بھر کی مشغولیات کے بعد تھکا ہوا ہوتا ہے اور دنیاوی کاموں میں الجھا ہوتا ہے، ایسے وقت میں نماز کو جلدی جلدی نمٹا دینا، رکوع و سجدہ میں اطمینان نہ کرنا، قیام میں قرآن کی درست تلاوت نہ کرنا اور دل کو حاضر نہ رکھنا ایک عام رویہ بنتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کا وقت، انداز اور کیفیت اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے اور اس میں کوتاہی انسان کو خسارے میں ڈال دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا اور اس کے درست طریقے کی بار بار تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ یہ حدیث اس بات کی صریح دلیل ہے کہ نماز، خصوصاً مغرب جیسی مختصر مگر عظیم نماز، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف پڑھی جائے تو اس کا اجر اور اثر کم ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کے لیے 10ویں حصے کا اجر بھی نہیں لکھا جاتا، کیونکہ اس کی توجہ، اطمینان اور خشوع نماز میں شامل نہیں ہوتا۔
یہی وجہ ہے کہ جب نماز کا نور دل سے نکل جاتا ہے تو زندگی سے برکت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ رزق میں تنگی، گھریلو پریشانیاں، بے سکونی، قرض اور غربت جیسے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اور جب نماز درست نہ ہو تو انسان لاشعوری طور پر اس ذکر سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز مغرب چونکہ مختصر ہے، اس لیے شیطان انسان کو سب سے زیادہ اس میں غفلت کی طرف مائل کرتا ہے۔ رکوع و سجدہ میں جلدی، تشہد میں لاپرواہی، درود ابراہیمی یا دعاؤں کو چھوڑ دینا اور سلام پھیرنے میں بے توجہی عام غلطیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں چوری کیسے؟ فرمایا، رکوع اور سجدہ پورا نہ کرنا۔ یہ حدیث مغرب کی نماز کے لیے خاص طور پر ایک وارننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ کامیابی صرف آخرت کی نہیں بلکہ دنیا کی بھی ہے، اور یہی وہ راز ہے جسے نظر انداز کرنے کی وجہ سے آج بے شمار لوگ نماز پڑھنے کے باوجود غربت، بے سکونی اور ناکامی کا شکار ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب میں کچھ دیکھا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے منظر دیکھے جو دل کو ہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اس پر پتھر سے مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز مغرب کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو نماز مغرب میں کوتاہی کرتا تھا۔ یہ وہ بدنصیب ہے جو دنیا کے عیش و عشرت کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا، اس کا پورا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے پرنور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میری امت اٹھے گی، ابو عرب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی تھی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روحوں کو بیدار کر دیتی تھی۔ اور ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا، فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہے تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ! اتنی تاکید کہ بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ رب اس وقت اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب ایک مومن رب کے سامنے نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے۔
یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے، کہ تم نے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ وہ لوگ جو نماز کے وقت دنیاوی آسائشوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، کہ جب اللہ کی رحمتیں بندوں پر ہر سو پھیلی ہوتی ہیں اور جب فرشتے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی نماز درست ہو گئی اس کا دین درست ہو گیا۔ اور قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جب نماز ہی درست نہ ہو تو مدد کیسے ملے گی؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس پر ہمیں رک کر غور کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اگر آج ہم مغرب کی نماز کو اس کے صحیح طریقے، سکون، توجہ اور سنت کے مطابق ادا نہیں کر رہے تو ہم صرف نماز نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑی برکت، رزق اور روحانی طاقت بھی ضائع کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر سنجیدگی سے بات کرنا، اصلاح کی طرف آنا اور نماز مغرب کے مکمل درست طریقے کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے، تاکہ ہم واقعی نماز پڑھنے والوں میں شمار ہو سکیں، نہ کہ صرف ادا کرنے والوں میں۔ نماز اسلام کا ستون، ایمان کی پہچان اور بندے اور اس کے رب کے درمیان سب سے مضبوط تعلق ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کی بار بار تاکید کی گئی ہے، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون، برکت اور رحمت نازل کرتی ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں نماز مغرب کو ایک خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہ نماز دن اور رات کے سنگم پر ادا کی جاتی ہے۔ جب انسان دن بھر کی مشغولیات، محنت اور آزمائشوں سے نکل کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، نماز مغرب دراصل اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اپنے دن کا اختتام اللہ کے ذکر اور اطاعت کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روشنی اندھیرے میں بدلتی ہے، اور یہی وقت انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی رونقیں بھی ڈھلنے والی ہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل، یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو۔ اس آیت میں مغرب کی نماز بھی شامل ہے، جو اس وقت ادا کی جاتی ہے جب سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ اذان ہوتے ہی دنیاوی مشغولیات ترک کر دیتے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ مغرب کی نماز کو مؤخر کرنا یا لاپرواہی سے پڑھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ طریقے کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ یہ فضیلت مغرب کی نماز میں اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا وقت مختصر ہے اور اس میں کوتاہی جلد ہو سکتی ہے۔ نماز مغرب کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ بندے کے دن بھر کے اعمال پر مہر لگا دیتی ہے۔ اگر دن کا اختتام نماز اور دعا کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دن بھر کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نمازیں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جیسے دریا میں نہانے سے میل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بشارت مغرب کی نماز کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ دن کی آخری نمازوں میں سے ہے۔ نماز مغرب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا خاص وقت بھی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دن کی تھکن، فکروں اور پریشانیوں کے بعد بندہ سجدے میں جا کر اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔
نماز مغرب کے سجدے انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں، آنکھوں کو نم کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ نماز مغرب کی پابندی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ دن کے اختتام پر اللہ کے حضور حاضر ہو کر نماز مغرب ادا کرتا ہے، وہ دراصل یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، میری اصل کامیابی تیری رضا میں ہے، نہ کہ دنیا کی مصروفیات میں۔ نماز مغرب گھروں میں رحمت اور سکون کا سبب بھی بنتی ہے۔ جو گھرانے مغرب کے وقت نماز اور ذکر کو ترجیح دیتے ہیں، ان گھروں میں شیطان کم اور رحمت کے فرشتے زیادہ آتے ہیں۔ بچوں، بڑوں اور نوجوانوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا ہوتی ہے اور گھریلو زندگی میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کو حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ مختصر یہ کہ نماز مغرب محض 3 رکعتوں کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے، گناہوں کی معافی حاصل کرنے اور اس کی رضا پانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ جو شخص مغرب کی نماز کو وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے دل میں نور، زندگی میں سکون اور آخرت میں کامیابی لکھ دی جاتی ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مغرب کی نماز کو بوجھ نہیں بلکہ نعمت سمجھیں، کیونکہ یہی نماز ہمیں اللہ کے قریب اور اس کی رضا کے قابل بناتی ہے۔ ناظرین، نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن اور مومن کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کی تاکید کی گئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نماز چھوڑ دینا نہیں بلکہ نماز کو غلط طریقے سے پڑھنا بن چکا ہے۔ خاص طور پر نماز مغرب جو وقت کے لحاظ سے مختصر ہے، اس میں غفلت، جلدی اور لاپرواہی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود رزق میں تنگی ہے، گھروں میں سکون نہیں، دل بے چین ہے اور غربت ختم نہیں ہو رہی۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کے عنوان کے مطابق اور آپ کو بتاتے ہیں نماز مغرب کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ، اور کیا آپ واقعی اسی طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں یا پھر نماز کو ضائع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں وہ عام اور خطرناک غلطیاں جو 99% لوگ نماز مغرب ادا کرتے وقت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی کہ نماز مغرب کو اکثر لوگ چھوٹی نماز سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں صرف 3 فرض ہیں۔ یہی سوچ سب سے بڑی غلطی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو ضائع نہ کرو کیونکہ یہی تمہارے اور کفر کے درمیان فرق ہے۔ فرض کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اہمیت بھی کم ہوگی۔ دوسری غلطی وقت کے آغاز میں سستی اور تاخیر ہے۔ بہت سے لوگ مغرب کا وقت ہوتے ہی موبائل، چائے، گفتگو یا ٹی وی میں لگ جاتے ہیں اور اذان کے فوراً بعد نماز ادا نہیں کرتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ مغرب اول وقت میں ادا فرماتے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ مغرب میں تاخیر برکت کو کم کر دیتی ہے۔ تیسری غلطی نیت کو زبان سے نہ کہنا یا دل میں واضح نہ کرنا۔ اکثر لوگ نیت کو غیر واضح رکھتے ہیں جبکہ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت میں غفلت نماز کے اجر کو کم کر دیتی ہے۔ چوتھی غلطی قیام میں قرآن کی غلط تلاوت۔ نماز مغرب میں جلدی کے چکر میں حروف صحیح ادا نہیں کیے جاتے، تجوید کا خیال نہیں رکھا جاتا، آیات ادھوری پڑھی جاتی ہیں، حالانکہ قرآن خود فرماتا ہے وَرَتِّلُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ پانچویں غلطی رکوع میں جلدی، نماز میں چوری۔ یہ سب سے عام غلطی ہے۔ رکوع میں کمر سیدھی نہیں کی جاتی، 3 مرتبہ تسبیح بھی پوری نہیں کی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ چھٹی غلطی سجدے میں سکون کا نہ ہونا۔ اکثر لوگ سجدے میں
ٹھہراؤ نہیں کرتے، پیشانی ٹھیک سے نہیں رکھتے اور دعا مانگنے کا موقع ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ 7ویں غلطی تشہد میں لاپرواہی، تشہد میں انگلی کا غلط استعمال، الفاظ کی غلط ادائیگی یا جلدی سلام پھیر دینا نماز کو ناقص بنا دیتا ہے۔ 8ویں غلطی درود ابراہیمی اور دعا چھوڑ دینا، بہت سے لوگ مغرب میں فرض کے بعد دعا مانگے بغیر فوراً اٹھ جاتے ہیں، حالانکہ نماز کے بعد دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ 9ویں غلطی خشوع و خضوع کا نہ ہونا، دل بازار، کاروبار اور مسائل میں لگا رہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں نماز مغرب ادا کرنے کا مکمل درست طریقہ۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے نماز کی تیاری کرنی ہے۔ وقت کا یقین کر کے باوضو ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، دل کو دنیاوی خیالات سے خالی کر کے دل میں نیت کریں، میں 3 رکعت فرض نماز مغرب ادا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ کعبہ شریف کی طرف۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں اور نظریں سجدے کی جگہ پر ہوں۔ اللہ اکبر پورے اطمینان سے کہنا ہے۔ اس کے بعد قیام کی حالت میں ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ مکمل اطمینان، توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کوئی سورت یا آیات ملانی ہے، الفاظ واضح ہونے چاہیے، آواز درمیانی اور دل حاضر ہونا چاہیے۔ پھر رکوع کی حالت میں جانا ہے، کمر سیدھی ہو، نظریں پاؤں پر ہوں اور کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ کر قوما، پھر کھڑا ہونا اطمینان سے، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں زمین پر اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی۔ یہاں دنیا و آخرت کی دعائیں مانگیں۔ پھر جلسہ میں سکون سے بیٹھنا، پھر دوسری رکعت پہلی رکعت جیسی مکمل توجہ کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد قدع اولا تشہد مکمل جلدی نہ کریں، پھر تیسری رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر قدع اخیر، تشہد، درود ابراہیمی، مسنون دعائیں اور آخر میں دائیں بائیں سلام۔ اس کے بعد ذکر و اذکار کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ یہ ہے مکمل صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اس کے بعد نماز مغرب کی باقی 2 سنتیں اور نفل ادا کر لیں۔ نماز رزق کے دروازے کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں۔ نماز چھوڑنے یا ضائع کرنے کا انجام تنگی، قرض، بے برکتی، مالی پریشانی اور ذہنی الجھاؤ ہوتا ہے، اور نماز کی ادائیگی برکت کا سبب بنتی ہے۔ اور نماز مغرب بھی ایسی نماز ہے جو دن کے رزق کو بند کر کے رات کی برکت کو کھولتی ہے۔ نماز دل کو مطمئن کرتی ہے، اور دل مطمئن ہو تو فیصلے درست ہوتے ہیں، رزق بڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی کسی کو حقیر نہیں دیکھا جو نماز کا پابند ہو۔ ناظرین، اگر آج ہم نماز مغرب کو صحیح وقت، صحیح طریقے اور صحیح دل کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں تو غربت کم ہو سکتی ہے، رزق میں برکت آ سکتی ہے، دل کو سکون مل سکتا ہے، گھر میں رحمت نازل ہو سکتی ہے۔ اور اصل سوال یہی ہے، کیا ہم نماز کو سنوارنے کے لیے تیار ہیں یا پھر صرف شکوے کرتے رہیں گے؟ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی میں خوشیاں آ جائیں، گھر نور سے جگمگا اٹھیں، چہرے پر سکون ہو، ہر معاملے میں خیر ہو، تو نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ نماز کو کبھی قضا نہ ہونے دیں، کبھی سستی نہ کریں، سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکن، یاد رکھیں کہ جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہوں گی جو نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ نماز مغرب بھی صرف ایک نماز نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ جو اس پر لبیک کہہ دے اور اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے تو وہ رب سے جڑ جاتا ہے، اور جو رب سے جڑ گیا وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ تو آج سے عہد کریں کہ تمام نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور دعا کریں
کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے جن کے دن کا آغاز اللہ کے نور سے شروع ہوتا ہے اور اختتام اس کی برکتوں سے۔ اے اللہ ہم سب کو پنجگانہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما، نماز کی برکتوں سے ہمارے گھروں میں رزق کی وسعت، برکت، سکون اور رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہماری نیتیں خالص کر دے اور ہمیں شیطان کی سستی اور وہ غفلت سے محفوظ رکھ۔ اے ارحم الراحمین ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما، ہماری دعائیں قبول کر، ہمارے دنوں کو خیر و برکت سے بھر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، اولاد اور تمام امت مسلمہ کو بھی نماز کی عادت نصیب فرما اور ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، آمین۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ کو نماز مغرب کی اہمیت اور اس کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔